یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا، اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور پوری قوم نے انکار کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی، جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک بات روایات میں آتا ہے کہ آپ پر کوئی جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا، وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ عریاں نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی، ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے۔ تو فرمایا تو اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو وہ تو تکلیف، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا، ان کی ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیح انسان تھے، صاحب حیثیت، صاحب وجاہت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی، خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر، چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ دو آیتیں جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر۔ اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفسیری، اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کہ کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح، یہ عالم امر کی شے ہے، اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے، عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر، تو یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے۔ عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے، انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے۔ باقی جتنے بھی ہے یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے، اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے، یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے، جنات کے ہاں وحی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے،
وہی نہیں ہے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے۔ اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے، جو میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے۔ خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا۔ انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت، اس کی خلقت کے اندر جلدی عجلت پسندی بھی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے۔ اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خداوندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا، لیکن روح خداوندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے، یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان۔ کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کمتر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح۔ تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک، واللہ عالم۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم۔ جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی داعیات ہی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا۔ اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں، اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا، 8 مکیات اور 1 مدنی صورت۔ اب 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں 13 ہیں مکی صورتیں اور پھر 3 آئیں گی مدنی صورتیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ زیادہ 4 رکوع، اکثر و بیشتر 2 رکوع۔ یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریباً مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے۔ یہ ہے طویل، جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں۔ باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہیں۔ جیسے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصلاً نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصلاً نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور اور پھر مائدہ۔ سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ 2 صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 7 8 پاروں کے فصل سے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا۔ اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاءُ الْحَمْدِ، اب حمد کا جھنڈا لے کر۔
اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ. حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں. اور حضور فرماتے اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں. وهو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی. ساعہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں. اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی. بقل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر. عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے نیک کام کیے. اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی. جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعتیں نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا اگر ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب کہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے. معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو. تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا. یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا. اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک
انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہیں۔ آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیجیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں۔ اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال۔ ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں۔ تو اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور کیا ان کو اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا؟ یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، والضلال ہے، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے۔ اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔